السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج ہم اپنے شو کا آغاز کریں گے ایک فلم کے تذکرے سے، اور یہ فلم میری موسٹ فیوریٹ فلموں میں سے ایک ہے. نام ہے اس کا دی نائٹ آف دا جنرلز. 1962 میں یہ ناول لکھا گیا. ہانس ہیلمٹ کرسٹ نے یہ ناول لکھا اور اس پر 5 سال بعد دنیا کی انتہائی شعراء افاق فلموں میں سے ایک یہ تخلیق کی گئی. اسی پروڈیوسر کی اور بہت ساری وار موویز مشہور ہوئی جن میں اے برج آن دا ریور کوائے نے شہرت دوام حاصل کی. 8 آسکرز جیتے تھے اس فلم میں. اسی کی فلم ہے لارنس آف عربیہ. اور اگر آپ فلم کا شوق نہیں بھی رکھتے تو بعض فلمیں مسٹ سی ہیں، ان میں سے ایک نائٹ آف دا جنرلز ہے. آج ہم آپ کی ملاقات اس فلم کے 2 کیریکٹر سے کروائیں گے. ایک تو مین کیریکٹر ہے جنرل ٹانس. جنرل ٹانس ذہنی مریض ہے، ایک مینیاک ہے، ایک مرڈرر ہے، سیریل کلر ہے اور ہٹلر کا انتہائی چہیتا ینگ جنرل ہے. ساتھ ہی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہٹلر سے بھی. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ جی فرسٹ کلاس جی. دیکھو پوچھو سارے کارنامے تو یس کیتے نے سارے. ہاں جی، آپ کا کیا حال ہے؟ ہیل ہیل ہٹلر دنا دی ہیل. یہ جرمن آرمی چ جنجا منگتے سی. بات سنو، یہ ہاتھ میں موزر کیوں لے رکھا تم نے؟ ہاں جی یہ ٹھنڈا بڑا ہے جی، 2 ہاتھ نہیں بڑھیا جاتا. اس کو لگاؤ، ہولسٹر میں لگاؤ. ہولسٹر میرا ٹوٹا ہے جی. تمہیں پتا یہ کی کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس کو موزر کہتے ہیں. تمہیں پتا؟ ہاں جی. یہ تسی بھی ساری آرمی سو جی. ویسے مچھا تھوڑی بھی ہٹلر صاحب نے ملتی ہیں. اللہ معاف کرے، یہ تو ننگے آدمیت تھا. اس پر تو شرم کرتا ہے ایون اس کا خاندان. یہ جی اینکر گال کٹ کے بریک لے لینا. اچھا جی، سب سے پہلے فلم کا 1 لائنر میں آپ کو بتا دوں. ضرور. یہ 1942 میں ورلڈ وار 2 کا بیک ڈراپ ہے. 1942 کا وارسا، پولینڈ کا کیپٹل، جہاں پر قابض ہو چکی تھی جرمن فوجیں اور وہاں پہ وار گیمز چل رہی تھی. ٹریننگ کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ایک جس کو ملٹری ڈرل کہتے ہیں، وہ چل رہی تھی. جنرل ٹانس اس کا انچارج تھا. یہ بڑا ہی ظالم انسان تھا. اپیرنٹلی بڑا نفیس، پڑھا لکھا، خوش لباس اور خوش شکل آدمی تھا، لیکن اندر سے چونکہ دماغی طور پہ ہلا ہوا تھا، وار مینیاک تھا. اس نے وہاں پر ٹریننگ کے دوران ڈمی انسانوں کی بجائے اصلی انسانوں کو مروایا تھا. منہ تیرا. لیکن تم لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی؟ تم اتنے گھٹیا کریکٹر ہو دونوں. ٹھیک ہے، واہ. یعنی کہ تم اس قدر جاہل آدمی تھے کہ تم نے ڈمی کے بجائے اصل لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اچھا سیم یہی گل تھوڑے والد صاحب نے ہونی کی ہے. کوئی نوی گل کر دستی بمب دے بچے. ہیل ہیل ہٹلر بنا دی مدد کرو ہٹلر خان صاحب. پاگ لگے رہن سرداریاں کیم جرمن کی فوج آئی، کچھ مدد کرو ساڈی. ہٹلر جڑا بڑا مشہور ہے کہ ظالم ہے. صادق حج میں بڑا ظالم ہے، تینوں پتہ نہیں میرا. اچھا سانو جگت کوئی نہ کرے، اسی بڑے ظالم لوگ ہونے. باواں تو تسی کد نہیں بننے، ٹیشن تے بھی بنتے ہو. ہاں یہ تو دسو کہڑا ہٹلر ہے یا کلی ہے؟ یہ نشان ہے، سواستکا کہتے ہیں اس کو. سواستکا یہ بہت پرانا آرینز کے دور کا یہ نشان ہے، کئی ہزار سال پرانا. یہ اپنے آپ کو لیڈرز آف دا ورلڈ کہتے ہیں، کہ جرمن ریس کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سردار ہیں. سب سے پہلی ہیومن مارشل سیویلائزیشن ہماری تھی، اور یہ ان کے جھنڈے کا نشان تھا، سواستکا. اب بھی آپ یہاں کے نیٹو ہندوستان کے اندر جہاں جہاں آرینز گئے ہیں، سواستکا آپ کو مندروں کے باہر، پرانی عمارتوں کے باہر نشان بنا ہوا نظر آئے گا. اچھا جی یہ پستول نہ شکار ہو جاتا ہے؟ تم تو انسانوں کا شکار کرتے رہو. بے شرم، تم نے میجر گراؤ کو مار دیا تھا اسی گن کے ساتھ. اور بھائی جی یہ گراؤ کون سی؟ یہ میں بتاتا ہوں. اچھا جناب، کہانی کہاں شروع ہوئی؟ جی 1942 کی ایک شدید ٹھنڈی رات تھی. ایک براثل ہاؤس، کعبہ خانہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک طوائف کے کوٹھے پر ایک خاتون کی چیخ کی آواز آتی ہے کہ وہ لاش دیکھتی ہے.
اس کی ایک ساتھی پروسٹیٹیوٹ کو مرڈر کر دیا جاتا ہے. اس کے قتل کے بعد شور مچتا ہے, سب بھاگتے ہیں, اوپر نیچے جاتے ہیں. جو اینی شاہد ہے جس نے اس کیس میں بڑی جان ڈالی اپنی گواہی کے ساتھ, وہ دروازے کی درز میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص اوپر سے نیچے اترا اور وہ وردی میں تھا. اب وردی میں تھا تو ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی ٹانگ پر ریڈ سٹرائپ تھی, اس کے ٹراؤزر کے اوپر ریڈ سٹرائپ تھی جو صرف جنرل آفیسر پہنتا ہے. تو جب اس نے یہ نقشہ کشی کی تو میجر گراؤ جو اس کی تفتیش کر رہا تھا, اس نے کہا جی یہ تو وردی ہی جنرل کی ہے, اور یہ اس رات کی بات ہے جس رات 3 جرنیل اکٹھے وارسا میں موجود تھے. وہ ان تینوں کی تحقیقات شروع کر دیتا ہے آگے پیچھے, اور آفرین ہے اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر پہ کہ جس نے ایسی منظر کشی کی, ایسی نٹنگ کی کہانی کی کہ تینوں جرنیل مشکوک لگتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ سیم اسپیگل کو دینا چاہیے جو پروڈیوسر تھا. میجر گراؤ جب اپنی تحقیقات کرتے کرتے گھیرا جنرل ٹانس کے گرد تنگ کرتا ہے تو اس کا تبادلہ کروا دیا جاتا ہے اور اسے وارسا سے پیرس پھینک دیا جاتا ہے. پیرس ان دنوں وش رجیم کے انڈر ہے, جرمنز نے اس دور کے فرانس پر قبضہ کر رکھا ہوتا ہے. اچھا جی, پھر انہی دنوں ایک بڑا مشہور آپریشن ویلکری وہ چلتا ہے جس کے تحت ہٹلر کو مرڈر کرنے کا سب سے زبردست پلاٹ جو اس کے بنکر کے اندر دھماکہ کیا جاتا ہے. اور اس کی قسمت دیکھیں کہ صرف اس سے 6 انچ کے فاصلے پر پڑا ہوا بریف کیس جس میں بام ہے پھٹتا ہے اور ہٹلر کو خراش تک نہیں آتی, اس لیے کہ وہ جو فرنیچر تھا بہت موٹی لکڑی سے بنا ہوا, وہ سارے کا سارا امپیکٹ خود روک لیتا ہے. تو یہ اسی دن کا واقعہ ہے جس دن ہٹلر نے مرڈر ہونا ہوتا ہے. تو میجر گراؤ کو ریڈیو کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ فیورر کہتے ہیں ہٹلر کو کہ فیورر مارا گیا ہے. تو یہ سیدھا جاتا ہے جنرل ٹانس کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ پہلے تو میں تم پر ہاتھ نہیں ڈال پا رہا تھا کیونکہ مجھے صحیح کو موقع نہیں مل رہا تھا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مرڈرر تم ہی ہو, تم ہی سیریل کلر ہو, تم ہی نے اس بے گناہ کو مارا اور میں اب تمہیں گرفتار کرنے آیا. ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ ریڈیو پر اعلان ہوتا ہے کہ پلاٹ ناکام ہو چکا ہے, فیورر زندہ ہے, اسے خراش تک نہیں آئی اور 100 سے زائد لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے. تو یہ بات سنتے ہی جنرل ٹانس اپنی گن نکالتا ہے, یہی ماؤزر, اور بیچارے میجر گراؤ کو مرڈر کر دیتا ہے. جب لوگ اندر آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس غلط فہمی میں کہ پلاٹ کامیاب ہو چکا ہے, ہٹلر مارا جا چکا ہے, میں چونکہ اس کا بڑا وفادار ہوں, یہ مجھے گرفتار کرنے آیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو مار دیا. تو اس طرح یہ فائل دب جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوتا ہے 1944 میں, یہی جنرل ٹانس پیرس کا دورہ کرتا ہے. یہ ایک اور کعبہ خانے میں جا کر ایک اور طوائف کو قتل کر دیتا ہے, اسی اپنے اس فٹ کے تحت اس پر فٹ پڑتا ہے. تو وہ دیکھ لیتا ہے اس کا جو ڈرائیور ہے, ہارٹ مین اس کا نام ہے, یہ اسے کہتا ہے کہ تم فوری طور پر اب یہاں سے بھاگ نکلو کیونکہ ہر جگہ پر میں نے کچھ ایسا پلان کیا ہے کہ تمہارے فنگر پرنٹس ہیں اس کمرے کے اندر. صبح, کیونکہ یہ ہمیشہ گلوز پہنے رکھتا ہے, کہ صبح پیرس کی پولیس اور پوری جرمن آرمی تمہیں تلاش کرتی پھرے گی کیونکہ تم ہی اس کے مرڈرر مشہور ہو جاؤ گے. تو بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو. حالات پلٹا کھاتے ہیں, وار ختم ہو جاتی ہے, ہٹلر خودکشی کر لیتا ہے اور جنرل ٹانس کو وار کرمنل قرار دیا جاتا ہے. یہ ٹرائی ہوتا ہے. 20 سال بعد کہانی ایک نیا ٹویسٹ لیتی ہے کہ انٹرپول اسی مرڈر کو داخل دفتر نہیں کرتی. وہ آہستہ آہستہ ان 20 سالوں میں ایک ایسا انسپیکٹر وہاں پہ ہوتا ہے جو میجر گراؤ کا احسان مند ہوتا ہے کسی وجہ سے. اسے بھی شک ہوتا ہے کہ یہی شخص مرڈرر ہے کیونکہ فائل میں یہ درج ہوتا ہے, وہ فائل اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. اس کو ایک ریسپشن دی جا رہی ہوتی ہے
वॉर क्रिमिनल्स को बहुत बड़ा हीरो समझा जाता था और आज भी समझा जाता है, वर्ल्ड वॉर के क्रिमिनल्स को, इन जर्नलों और इन अफसरों को। इसके ऊपर मैं समझता हूं एक और बड़ी शानदार किताब है ओडेसा फाइल, किसी दिन हम उसका भी तज़किरा करेंगे। खैर, इंटरपोल का ये इंस्पेक्टर जनरल टांस के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं उसी मर्डर पे जो 1944 में पेरिस में हुआ होता है। तो वो कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? तो सबूत के तौर पर इसी हार्टमैन को ले आता है, वही जो उसका ड्राइवर होता है, नौकर जो मुलाजिम होता है। वो किसी दूर उफ्तादा गांव में एक देहाती की जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन ये उस तक पहुंच जाता है और उसे ले आता है। तो वो एक बड़ी तारीखी बात जनरल के सामने कहता है कि जनरल साहब, उस दिन आपको वाकई चाहिए था कि मुझे मर्डर कर देते, आपने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अभी ये बातें हो ही रही होती हैं कि जनरल टांस खुदकुशी कर लेता है और इस तरह की कहानी अपने इख्तिताम तक पहुंचती है। ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਚਿਪਸ ਵੇਚ ਲਈ ਉਹਨੂੰ। भाई तू भी फौत हो गया, मैं भी फौत हो गया। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर मैं मिस न कर जाऊं कि मेजर ग्राउ किसने प्ले किया? जी, ये उमर शरीफ ने ये रोल प्ले किया अरे और बहुत शानदार क्या बात। उसकी परफॉर्मेंस। अच्छा तुम बताओ चांस, हाँ जी, तुम्हें वारसा अच्छा लगा कि पेरिस? ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। क्यों? ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਗਮ ਹੋ अच्छा, तुम्हारा चहेता था, ये पेट कहलाता था कि ये उसका पालतू है, क्या वजह क्या है? ए मेरा जरा दिल पिछौड़ी करता रहता सी, शक्ल भी दी कुड़ी वर्गी सी ना। खुदकुशी भी ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। और खुदकुशी हिटलर ने जो की, साथ उसकी महबूबा भी थी, एवा ब्राउन। अच्छा भी मेरी शक सी कोई लाल है मेरे। यार देखो, बिल्कुल हिटलर की तरह लग रहा है यार। ए कदों लानी है जी, सानू भी दस दियो। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਸੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਲਾਲ ਤੇ ਉਸ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ। अच्छा, अगर तुम दोनों आज के दौर में होते तो क्या करते? ਭੰਡ ਜੀ ਭੰਡ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੇਲ ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੇਲੀਆਂ। तो दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुदिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और आगाज करेंगे आपसे। जी मेरे साथ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ में एक सांड का टुकड़ा। अच्छा ठहर जरा, केड़े गाने गानी पई है तू? और कौन से गाए वो? छोटी जी नहीं है, खबरदार है, गाने गाए। ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। जी नसीर भाई। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अनपढ़। जी मोहब्बत ऐसी धड़कन है वाह, वाह, जो वाह। समझाई नहीं जाती, नाचली। ज़ुबान पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। आपकी चॉइस के लिए जी नसीर भाई। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम अनारकली। अनारकली देखी है? मैंने लंडा बाजार देखा है। नसीर भाई सुपर। जी आल साहब। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्ताने से। वाह। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी से। वाह वाह। तेरे भूने मटन की खुशबू से। किससे किससे? भूने मटन जी, हल्का हल्का छट्टा ला के पुन्नी तो नहीं आ करके जरा। तेरी चाँप को छू के आज हुई खामोश हवा दीवानी। वाह वाह वाह। ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
جی نصیر بھائی. آواز ہے مہدی حسن، فلم کا نام ہے شرافت. جی ناصر. پنچھی تے پردیسی پیار جد پاؤندے پھر نہیں آوندے ہانیاں نہ جامی دل لا کے. آپ اردو میں کیوں نہیں گاتے؟ آپ کی اردو بھی اتنی اچھی ہے، اسی کو آپ اردو میں کیسے گائیں گے؟ پنچھی اور پردیسی محبت جب کرتے پھر نہیں ڈرتے ہانیاں نہ جامی دل لا کے. جی نصیر بھائی. آوازیں ہیں میڈم نور جہاں اور منیر حسین کی، فلم کا نام ہے نورا. جی ہنی. زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، آپ جیسا ہمیں مہربان مل گیا. بہت اچھا. آپ تو اب زندگی میں خدا کسی کو اکیلا نہ کرے اور کسی کو موٹا نہ کرے. پھر وہی بات، آپ کم از کم میں آپ سے یہ توقع نہیں. نہیں فضول بات کی ہے اس نے. آپ بات کرے کیا کر رہے تھے؟ اور آتا میرے کو چیز آتا کہ میں ناسا پن دے میں دندا سے. آپ کیوں اس قدر برہم ہو جاتے ہیں کہ سنڈے لگا سیرے تیرا. جی نصیر بھائی. فلم کا نام ہے افسانہ زندگی کا. یہ گانا میڈم نور جہاں نے بھی گایا، احمد رشدی نے بھی گایا، موسیقار تھے ایم اشرف. جی اشاد. کوڑا کاغذ تھا یہ دل میرا، اس پہ لکھ لیا نام تیرا. یہ تو لگتا ساڑھے پیچھے بیٹھ کے گانے دم کر رہے. یہ تینوں سنگر کٹھیاں کر کے کوئی ایک نہ بنا لی یہ چیزیں. تب بھی نہیں بنے گی. اور مٹیریل چاہیے، کافی مسالہ چاہیے. ہاں یہاں تو تمہیں ٹا کے بچ مکس کیتا جائے. بھائی مینو خدا دی قسم اگر تسی یہ گل نہ کرتے کہ اور میٹیریل چاہیے، یہ پیو بھی نہیں سی یہ گل کر سکتا جی نے کی. خدینو حضرات، جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم سنگ دل سے. مالا اور مسعود رانا نے گایا، ایم اشرف کی نہایت خوبصورت کمپوزیشن گا رہے ہیں وکی اور ساتھ دیں گی مغیرہ. جی شوق سنم، او میرے شوق سنم، ہوا دیوانہ تیرا جب سے تجھے دیکھ لیا. او میرے شوق سنم، او میرے شوق سنم، تم سے کریں گے پیار ہم نے بھی یہ سوچ لیا. او میرے شوق سنم. کچھ نہیں تیرے سوا. ہم کو ملا جب پیار تیرا، قدموں میں تیرے دل رکھ دیا. تم سے ملے تو احساس ہوا، دنیا میں کچھ نہیں تیرے سوا. ہم کو ملا جب پیار تیرا، قدموں میں تیرے دل رکھ دیا. وہ دل رکھ دیا رے. او میرے شوق سنم، او میرے شوق سنم، تم سے کریں گے پیار ہم نے بھی یہ سوچ لیا. او میرے شوق سنم، او میرے شوق سنم، تم سے کریں گے پیار ہم نے بھی یہ سوچ لیا. او میرے شوق سنم. جینے کا نیا انداز
राज मिला रे। मेरे शौक सनम तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। मेरे शौक सनम ओ मेरे शौक सनम हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम। सुपर, एक्सीलेंट। सूफी में खुशी भरी। वेलकम बैक। जी जनाब। पाकिस्तान में राय जमहूरियत सही मायने में जमहूरियत है क्या? इससे बेहतर तो डिक्टेटरशिप नहीं? डिक्टेटरशिप का तो वर्का ही फाड़ दीजिए ना। डिक्टेटरशिप एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है। डिक्टेटरशिप जो बादशाहत का दौर था ना, बादशाहतों का, वो गए वक्तों की बात है। वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उससे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तारीख इंसानी ने आज तक नहीं देखी। आज की जो बेस्ट जमहूरियत है उससे भी उस दौर की बादशाहतें बेहतर थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्लेटो कहता है, अफलातून कहता है इसके, जब वो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स करता है। लेकिन वो अब हो चुकी है अनका, वो आइडियल हो चुकी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वक्त हमें प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। जो बेस्ट पॉसिबल है उसको एरिस्टोटल कहता है पॉलिटी। पॉलिटी भी इस कदर मुसफ्फा और नफीस जमहूरियत है कि वो भी अब बहुत मुश्किल से अगर आपको मिली तो नॉर्वे में मिल सकती है, न्यूजीलैंड में मिल सकती है, कनाडा में मिल सकती है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में वो नहीं है, बर्तानिया में वो नहीं। वहां भी जिसका बस चलता है वो बुली करता है। और आपने आज से चंद साल पहले अमरीकी इंतखाबात का हाल देखा होगा कि फ्लोरिडा में क्या हुआ था। इसी तरह जो वर्केबल सोल्यूशन है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी चाहे इंडिया में प्रैक्टिस हो रही हो चाहे अमेरिका में, डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। इसलिए हमारे यहां जो जमहूरियत है आपको जो नजर आती है वो जमहूरियत की पैरोडी है। जमहूरियत जहां और बहुत कुछ मांगती है वहां सरे फहरिस्त पेशेंस है। जिस पेशेंस के साथ हमने जरदारी के 5 साल काटे हैं ये हम ही जानते हैं, ये हमारी कौम जानती है, आप जानते हैं, बल्कि आप आज भी जान रहे हैं। और इस दौर का खमियाजा भी अगले दौर में भुगता जाएगा, जो इसके बाद आएगा उसका भी। लेकिन 25-30 साल गुजरने दें। जमहूरियत कोई एक दिन में, ये एक वाकई बहुत तगड़े फलदार सायादार पेड़ की तरह, इसकी आबियारी करनी पड़ती है, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। इंतजार में ये नहीं कि काता और ले दौड़ी कि अभी लगाया है तो अभी भाई इसकी छांव क्यों नहीं है, मैंने तो इसकी छांव में बैठना है, मैं तो इसका फल खाना है। इससे ज्यादा खुदगर्ज सोच और छोटी सिफली सोच कोई नहीं हो सकती कि एक बड़ा काम मैंने आज किया है उसका फायदा भी मुझे मिले। बड़े लोग, बड़े माशरे और बड़ी कौमें जो करती हैं आने वालों के लिए करती हैं, अगली नस्लों के लिए करती हैं। अब जहां तक ताल्लुक है आपके इस सवाल का कि इस जमहूरियत से डिक्टेटरशिप बेहतर है, तो ये ख्याल खाम है। इसे वंस एंड फॉर ऑल ज़हन से निकाल दें। डिक्टेटरशिप जमहूरियत से बेहतर हो सकता ही नहीं। अपने यहां देख लीजिए, परवेज मुशर्रफ को कितना शानदार मौका मिला था, उसके पीछे फौज खड़ी थी, वो उसको फुली सपोर्ट करे। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने उसके आने का खैर मकदम ना किया हो। हत्ता के नवाज लीगी सारे के सारे उठ के इधर आ गए और काफ लीग के नाम से एक नई पार्टी बन गई इसी लाहौर शहर में, जिस शहर में तूती बोलता था नवाज शरीफ का। हमने अपनी आंखों से मिठाइयां तकसीम होते देखी हैं। तो क्या अमर माने था अगर परवेज मुशर्रफ अपने उन 5-6 नकात में से कम 2-3 पर ही अमल दरामद कर देते। एक बहुत बड़ा नारा मस्ताना बुलंद किया गया कि जी एहतसाब होगा। अगर वो एहतसाब करने में सिंसियर होते, अगर वो कालाबाग डैम बनाने में सिंसियर होते, अगर इस मुल्क का दर्द उन्हें होता, तो आज ना सिर्फ उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाता, बल्कि मुझे यकीन है कि परवेज मुशर्रफ आज भी इक्तदार में होते। वो इक्तदार छोड़ना चाहते, हम उन्हें मजबूर करते कि आप इक्तदार ना छोड़ें। ये ज़ियाउल हक के साथ भी यही एनालॉजी है कि ज़ियाउल हक तमाम तर पावर के बावजूद डैम नहीं बना सके, वो कौम को यकजा नहीं कर सके। अयूब खान कौम को यकजा नहीं कर सके। ये बहुत बड़े डिक्टेटर्स, बड़े पावरफुल डिक्टेटर्स थे। ये बार बार मिसाल दी जाती है और हमसे पूछा भी जाता है तुर्की के बारे में, कोरिया के बारे में, कि जनूबी कोरिया में भी पहले डिक्टेटरशिप थी, तुर्की में डिक्टेटरशिप आई। ये
ایک گولڈن اپرچونٹی تھی جو ان دونوں قوموں کو نصیب ہوئی, اور کریڈٹ جائے گا ان ممالک کی فوج اور یہاں کے پالیٹیشنز کو. اب آپ مثال کے طور پر ترکی کو لیں, یہاں جنرل کنان ایورن آئے, ادھر ضیاء الحق آئے تھے. کنان ایورن کے ساتھ ترگت اوزال ملے اور ایک شاندار بنیاد دونوں نے رکھی. ادھر ضیاء الحق لے کر آئے محمد خان جنیجو کو, ٹھیک 2 سال بعد انہیں چلتا کیا, اس لیے کہ اکتا جاتے ہیں, ڈکٹیٹر برداشت نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اکثریت برے لوگوں کی ہے, چوروں کی ہے, نااہل اور اناڑیوں کی ہے, لیکن دس از ہاؤ اٹ از. یہ ڈرل ہے, اس ڈرل سے ہمیں گزرنا ہے. پھر کوریا اس سے زیادہ عمدہ مثال ہے. کوریا اور زیادہ ترقی کر گیا. وہاں بھی 2 لوگ تھے, رو تائے وو اور چن دو ہوان. ان دونوں نے مل کر ایک بڑے پاورفل نظام کی بنیاد رکھی, اور آج کوریا کا ذکر جو ٹاپ رینکنگ اکانومیز ہیں اس دنیا کی اس میں شمار ہوتا ہے. تو اتنے لکی ہم نہیں رہے بھائی. ہمارے پاس ڈکٹیٹرز جتنے آئے ان کی مجبوریاں, ان کی مصلحتیں اور ان کی ناقبت اندیشیاں آڑے آتی رہیں. چنانچہ یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارا فیوچر ڈیموکریسی میں ہے. ڈیموکریسی کے علاوہ اور کوئی سسٹم یہاں پر نہیں چل سکے گا. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. جی, بھارتی ڈائریکٹر کرن جوہر نے کہا ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور میں فنکاروں کی قدر تھی مگر آج نہیں. سر بات تو اس نے بہت اچھی کی ہے, اس لیے کہ اب حالات بڑے مشکل ہو رہے ہیں. اداکاروں پہ, فنکاروں, شاعروں, ادیبوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے ہندوستان میں. انڈیا کی ایک طرح سے یہ بیوٹی تھی آج سے کوئی 20-30 سال پہلے کہ وہ صحیح معنوں میں ڈیموکریٹک بھی تھا, سیکولر بھی تھا اور لبرل بھی تھا. تو سر انہیں وچ اکبر کا ریفرنس کس طرح دیتا ہے؟ علم و فضل, علم و ادب کے حوالے سے, فن اور فنکار کے حوالے سے دیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. دور اکبری میں فن جس طرح پنپتا رہا ہے یہ مثال ہے. سر کہاں سے نکنا کچھ دیتا سی انہیں. بھائی اکبر بہت فیاض آدمی تھا, ہر ایک پر دولت لٹایا کرتا تھا, اس لیے کہ اس کے کون سا باپ کا مال تھا. چلو, ہمارے دور میں ہمیشہ فنکاروں کی عزت ہوئی ہے. تو میں یہ بات فرینچ میں کر رہا ہوں کیا, کوڑ مغز انسان. کوڑ مگر آپ کہڑی بیجو باورے دیا طرزاں بنائی ہیں. اچھا تمہیں پتا صادق ابا نے سوٹ پایا نا, کل مولا بخش نے پایا. تم کیا جانتے ہو کہ مولا بخش کون تھا؟ مولا بخش ہمارا ایک ہاتھی تھا. ہم جانتے ہیں, آپ کے تمام ہاتھیوں کے بارے میں جانتے ہیں. تو وہ ہاتھیوں کا ڈرائیور رہے ہیں. کی جاننا میرے دس نا, کی جاننا میرے دس دے کہ ہاتھی کی عمر کنی ہوتی. چلو میں ہاتھی کی عمر بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بتاؤ ہاتھی کے ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں؟ محابت. محبت کہہ رہا ہے, محاوت ہوتا ہے. محاوت ہوتا ہے کوڑ مغز انسان. سنیا تیرا ابا ہاتھیوں نال لڑ بھی لینا سی. چونکہ فارغ البال تھا, پڑھا لکھا تھا نہیں. تے امیر آدمی سی اور دربار چ سینٹری کا کام شروع کر دیا. یار اس کی بڑی خوش بختی تھی کہ شیر شاہ سوری ایک حادثے میں انتقال کر گیا, ورنہ مغلوں کو پوچھنا کسی نے نہیں تھا. اس کا باپ اس حادثے کی وجہ سے تخت پر بیٹھا, کیونکہ دوبارہ اسے حکومت ملی. اور یہ ایک دوسرے حادثے کے نتیجے میں جب اس کا باپ چھت سے نیچے دھڑام سے گرا, وہ اس وقت ریسرچ کر رہا تھا ستاروں کی چال پہ. میں کیا پتہ نہیں دادا ہی بلب ٹھیک کر رہے تھے. تو دادا جی کو ستاروں کی چال کا بھی شوق تھا. دادا جی افیون وغیرہ کا شوق بھی کرتے تھے, یعنی کہ چرسی بھی سن. ہم نے ایک سوال کیا تھا, کیا ہاتھی کی عمر بتائی جائے. 200 سال ہاتھی کی عمر ہوتی ہے. ہاں جی. 50 سال کی عمر میں یہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے, اور 100 سال کی عمر میں یہ بھرپور ڈیولپ کرتا ہے. جتنا توانا اور طاقتور یہ ہو سکتا ہے وہ 80, 90, 100 سال کی عمر میں ہوتا ہے. 150 سال بعد پھر اس کی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے, اور 200 سال تک یہ فارغ ہو جاتا ہے. تو سر ہاتھی مرتا کس چیز سے؟ زیادہ سردی سے ڈرتا ہے. سردی اس کی جان نکال دیتی ہے. یہ چیختا ہے, چلاتا ہے, اور رضائی مانگتا ہے, کمبل مانگتا ہے, کرتا ہے, مر بھی کہتا ہے. وہ جڑی وہ سونڈ انج ہوتی ہے نا, وہ انج ہونے لگ پی. اس طرح کیوں؟ بطور چموٹا بچوں دے پاؤ
بادشاہ ٹھنڈ لگن دی ہے کوئی رضائی دے سنگل بھی وہ پوایا جی وجہ تو نمونیا ہو جائے بڑا ہوئے پٹھے بھی وہ دیتے جڑے یخ ٹھنڈے نے میں کہ ساری گلا پڑھنی ہوں تو کتوں پڑھے بندہ اکبر کا ہندوستان بڑی پیاری کتاب ہے ڈاکٹر مبارک علی کی وہ پڑھ کے دیکھ لو اچھا یہ ڈاکٹر مبارک علی مل جانی کتاب بہ دی استاد تیری مہربانی ہے کہ ڈاکٹر مبارک علی نو ادھر نہ آن دیں جنہ انہیں سانو ذلیل کیتا نا انہیں اس بھائی نے بھی نہیں کیتا باقی اس کی کتاب بس اگلی کتاب کو نہیں دسنی نہیں مغل دربار بس مغل دربار سے بہتر کچا چٹھا تمہارا اور کسی نے نہیں یہ مسلمان ایک دوسرے نو کھجل کرنے دے ٹرے نے اچھا جی کوئی ایسا باہر ملک کا بھی رائٹر ہے جنہیں سانو ذلیل کیتا ہو آپ کو ایک اٹالین رائٹر ہے منوچی یار معاف کر دے سانو بھائی تیری مہربانی وہ موچی کا بھی پتا ہے بادشاہ صاحب میں تسی آپ پوچھا سی ہوں چوپ گنے ملک عالیہ جی بادشاہ سلام آپ اس منوچی کے بارے میں کچھ جانتی ہیں نہیں بادشاہ سلامت کچھ جگت نہیں کرنی آج ہماری طبیعت کچھ ناساز ہے اور بادشاہ ویلا بھی کرم ہے کبھی کوئی جنگ نہیں کی تو یہ جنگ چتوڑ تمہارے باپ نے جیتی تھی کیوں چتوڑ ابا جی کو کلا فتح کیا تھا بے شمار قلعے فتح کیے ہم نے کون سے دسنا ذرا کھولو ڈاکٹر کی کتاب خود بتاؤ تو ڈاکٹر کی کتاب نے قلعہ نہیں لکھا سارے لکھے ہوئے تم خود کیوں نہیں بتاتے ہو گل سنا پرانے جنیاں گلا تمہیں یاد نہیں تمہیں ابو جی کہی جاؤ کلا رنتھم بور یہ تو کسی گانے چ بھی ہے رنتھم بول ملکہ عالیہ جی بادشاہ سلامت کیا اگر ہم شکار کا پروگرام بنائیں آپ ہمارے ساتھ شکار پہ چلیں گی نہیں امی نے تھی ایز اے نیزا استعمال کرو گے ہم آپ کو شکار پہ لے کر جانا چاہتے ہیں ابا جی نے امی نے بکھا کے شکار مانگنا ہے عالم پنا کیا بات ہے باہر فیضی آیا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیا قصیدہ لکھا ہے اگر پیسے ہیں تو سنا دوں یعنی کہ بغیر پیسے قصیدہ بھی نہیں سنا رہے سانو وہ اس دور میں بھی نہیں سنایا کرتا تھا پیسے کے بغیر یہ سارے لالچی اس کے قصیدہ گو جتنے تھے نا دربار میں یہ دیکھو کیسے ابو الفضل اور فیضی دونوں بھائی تھے پرلے درجے کے خوشامدی مکار چالاک اس کا بیڑا غرق کرنے میں ان دونوں کا بڑا ہاتھ تھا اور اس کی جہالت کی وجہ سے ان کی کھوٹی چونیاں چلتی رہیں یہ تو لگیا رہے گا بھائی امی خام کا بلا فیضی نے بلا فیضی حاضر ہو آدھاب عرض ہے آدھاب عرض ہے آدھاب عرض ہے آدھاب عرض ہے کیا شاندار قصیدہ آپ کی شان میں ہوا سنایا جائے عرض کیا ہے بالٹی خوہ وچ ڈگی بلے بھائی بلے بالٹی خوہ وچ ڈگی بلے بھائی بلے لاہور بڑا کیا شعر ہو گیا ملکہ عالیہ آپ کی نظر ہے مٹا کم کٹول گئی مٹا کم کٹول گئی مٹا کم کٹول گئی مٹا کم کٹول گئی کافی باری ڈول گئی انی دی اگے ڈول اتو ڈولتی ڈولتی اتنے تک آ گئی ہے مجھے کم کٹول گئی سردی اینی ہے مجھ دی بول پئی مجھے کم کٹول پئی یہ مجھ تسی انہاں نو کہیا نا مت کرو چھوڑو بادشاہ سلامت کو دیکھے صادق یہ چڑیا گھر میرا خاندان ہے یہ کیا حرکت کی تھی تم نے روزانہ کچھ نہ کچھ انہوں کہا جاتا ہے کدی مجھ کہا جاتا ہے کدی سنڈا کہا جاتا ہے یہ پھر پیچھے دوڑتے ہیں استاد محترم جی بہت دن ہو گئے کہ دربار میں گانا بجانا نہیں ہوا تان سین کو بلوایا جائے مدھوبن میرا دگانا چہرے مدھوبن میرا دگانا چہرے مدھوبن میرا دگانا چہرے مدھوبن میرا تان سین کی چیز ہے سورج خان کی چیز ہے چاند خان کی چیز ہے جیڑا میں گانا گانا تان سین سنیا راگ نہ گلاس توڑ دینا سی میں ایسا گانا گاؤں میں تیرا منہ توڑ دیا یہ کیا بکواس ہے استاد محترم ہم جانتے ہیں بیجو بابرا گا کے آگ لگا دیا کرتے ہیں ایسا ممکن ہے کہ تم بھی آگ لگا دو ہاں ہم بھی آگ لگا سکتے ہیں وہ کیسے میں ملکہ نو ایسی گل کرا تینوں آگ لگ جائے اچھا بادشاہ ٹس سے مس نہیں ہوا اس نے اس کی غیرت کو للکارنے کی 1000 کوشش کی ہے وہ ایسا بحر منجمد شمالی بنا ہوا ہے ہل ہی نہیں رہا ابھی پہلوان گل پتا کی ہے میں تین بالکل نہیں سی مارنا لیکن ایس بندے نے مجھے مجبور کر دیتا اپنی جا بکوا پہ آتے
خواتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.